السلام علیکم۔ ناول مان کی مایا از قلم حور سحر ایپیسوڈ نمبر 6 and 7۔ بچھڑنا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص ہم سے دور ہو جائے، دیا نور ہو جائے۔ محبت دوریوں کی کیفیت میں بھی محبت ہے۔ ارادے ہار جانے سے، سمندر پار جانے سے، تعلق ٹوٹتے کب ہیں؟ تعلق ٹوٹنا ہو تو، کسی نے روٹھنا ہو تو ذرا سی دیر لگتی ہے۔ شجر کوئی زمین میں جڑ پکڑنے سے بہت پہلے ہی مر جائے، کدورت دل میں بھر جائے، کوئی حد سے گزر جائے، تو پھر ہونے نہ ہونے سے کسے کیا فرق پڑتا ہے؟ محبت کرنے والوں کو جدائی کا کبھی صدمہ نہیں ملتا۔ سو اب یہ طے ہوا، دراصل ناحاصل تعلق ہی جدائی ہے۔ یہی سچ ہے ارادے ہار جانے سے، سمندر پار جانے سے۔ تعلق ٹوٹتے کب ہیں؟ ٹیریس پہ کھڑی ٹھنڈی ہواؤں کو اپنے اندر اتارتے، بالوں کی آوارہ لٹوں کو بار بار کان کے پیچھے اڑستے، وہ نیچے لان میں کھیلتے ارتضیٰ اور الویرا کو دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ الویرا کو سائیکل چلانا سکھا رہا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھتے کہیں کھو گئی، جب وہ بھی ایسے ہی اسے سائیکل چلانا سکھا رہا تھا۔ اف لڑکی، اب سیکھ بھی جاؤ یار، میں گر جاؤں گی۔ چھوڑو نہیں پلیز، اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ چپ، ایک دم چپ، اب خود چلاؤ، میں ادھر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ جا کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں گر جاؤں گی، اس نے رونی صورت بنا کر کہا۔ جب تک گرو گی نہیں تو سیکھو گی بھی نہیں، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کے کہا، جبکہ وہ بے قابو ہو کے پھولوں کی کیاری میں جا گری تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے آیا، اسے جلدی سے اٹھایا اور کرسی پہ بٹھا کے اس کا پیر دیکھنے لگا جس میں کانٹے چبھ گئے تھے۔ زخم دیکھ کے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ الویرا، ایسے کرو، تجھے کچھ بھی سمجھ کیوں نہیں آتا؟ ارتضیٰ نے غصے سے کہا۔ اب لاؤ ادھر دو میری سائیکل۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ ارتضیٰ، بس آخری بار، الویرا نے التجائی انداز میں کہا، جبکہ ارتضیٰ نے گھور کے کہا، اب اگر ٹھیک سے نہ چلایا تو آئندہ مجھے نہ کہنا کہ میں نے سیکھنا ہے۔ اوکے، الویرا نے کہا اور سائیکل آگے بڑھا دی۔ وہ اوپر سے دیکھ رہی تھی، منظر وہی تھا، بس اشخاص مختلف تھا۔ اس نے اوپر کی طرف سر اٹھایا اور خود کلامی کی۔ آپ تو میری ذرا سے زخم پہ تڑپ اٹھتے تھے، آج دیکھیں آ کے میری روح تک چھلنی ہو گئی ہے، مجھے بہت گہرا گھاؤ لگا ہے۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پھولوں کی تھال اٹھائے منا اندر کی طرف بڑھ رہی تھی جب زور سے کسی چیز سے ٹکرائی اور تھال اس کے ہاتھوں سے گر گیا، جبکہ وہ اس سے پہلے کہ گرتی کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ اس نے جیسے ہی سامنے والے کو دیکھا، جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ تم دیکھ کے نہیں چل سکتے کیا؟ محترمہ، میں دیکھ کے ہی چل رہا تھا، مگر تم شاید دیکھ نہیں رہی تھی۔ مہران نے اس کو پیچھے ہٹتے دیکھ کر کہا۔ الو کہیں گے، یہ کہہ کے وہ پھول اٹھانے لگی۔ مہران بھی نیچے بیٹھ کے اس کے ساتھ پھول اٹھانے لگا۔ ویسے تمہاری آنکھیں نہیں بٹن ہیں، جو میں تمہیں نظر نہیں آیا، اس نے دیکھ کے گھور کر کہا۔ بٹن ہوں گی تمہاری آنکھیں، اس کی پیاری آنکھوں کو اس نے بٹن کہا۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ پہلی بار کسی نے اس کی خوبصورت آنکھوں کو کچھ کہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا سر توڑ دے، جبکہ مہران نے اس کے خوبصورت سراپے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، بے آنکھوں پہ تو لڑکیاں مرتی ہیں، بٹ تم اپنی آنکھیں کسی آئی اسپیشلسٹ کو دکھانا۔ منا نے بنا کچھ کہے اٹھتے ہی اپنی نکیلی ہیل اس کے پاؤں پہ رکھ کر زور سے گھسائی، جبکہ مہران اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ مار دیا جنگلی کہیں گی۔ ہاں، آئندہ میرے سامنے نہ آنا، اور چل دے، جبکہ مہران اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہا اور مسکرا کے باہر لان کی طرف بڑھ گیا، جہاں سب لان کو سجا رہے تھے۔ آج روما کی بارات تھی، جس کی ارینجمنٹ شاہ ہاؤس میں ہی کی گئی تھی۔ آج شاہ ہاؤس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ حمائل روما کو لے کے پارلر گئی ہوئی تھی، جبکہ مایا، منا اور مہران کیٹرنگ والے کے ساتھ مل کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ کام نپٹا کے سب تیار ہونے چل دیے۔ مایا، ذرا میری جیولری نکال کے دینا،
مینا بال بناتے ہوئے کہا۔ مایا جو کہ ریڈی ہو کے نکل رہی تھی اس کی آواز پہ مڑی اور جا کے اس کی جویلری نکال کے اس کی طرف بڑھائی۔ اب جلدی کرو، مہمان آ چکے ہیں۔ مایا یہ کہہ کے چلی گئی۔ روحی بیگم کے ساتھ آئی کسی بات پہ ہنستی وہ ارمان کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ آج واقعی پرستان کی شہزادی لگ رہی تھی جو راستہ بھول کر یہاں آئی تھی۔ اس کی گرے آنکھیں اس کے حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ سیرت نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور مہمانوں سے ملانے لگی۔ اتنے میں بارات آنے کا شور مچا، پھولوں کی پتیوں میں ان کا شاندار استقبال ہوا۔ دولہے کو سٹیج پہ لا کے روما کے قریب بٹھایا گیا اور مختلف رسومات ادا کی گئیں۔ دودھ پلائی میں مینا اور مایا نے پورے 50,000 لیے۔ کافی بحث کے بعد فرحان نے ان کو کیش تھمایا۔ مایا مان کے کی کسی بات پہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی جب سٹیج پہ بیٹھی روما کی نظر ان کے مسکراتے چہروں پر پڑی۔ اس نے نفرت سے منہ پھیرا۔ اللہ تم سے بھی تمہاری محبت چھین لے۔ اسماوی اشعار۔ کھانے کے بعد بارات کے جانے کا شور بلند ہوا۔ باپ کے گلے لگ کے روما پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پیا گھر روانہ ہوئی۔ مما جانو، ارتضیٰ نے اندر آتے ہوئے اسے پکارا جو لیپ ٹاپ پہ لگی ہوئی تھی۔ اس نے میں جواب دیا اور تیزی سے ٹائپنگ کرنے لگی۔ مما جانو، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، ارتضیٰ نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی مما کی جان، کہو۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور واپس اسکرین کی طرف دیکھنے لگی۔ اوف یار، سڑی ہوئی کوجی، میری طرف تو دیکھو، ارتضیٰ نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی اور لیپ ٹاپ پر ایک کھسکایا اور جھک کے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ ہاں تو اب بولو، لٹل ڈیول۔ مما جانو، ارتضیٰ نے رک کے اسے دیکھا اور پھر سر جھکا کر کہا۔ میں کیڈٹ کالج جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے وہاں ایڈمٹ کروا دیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، اس نے پھولے ہوئے سانس سے کہا۔ مما جانو پلیز، میں کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گا، پرومس۔ مما جانو، ارتضیٰ نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ، کہا نا کہ کبھی نہیں کروانا، ایک بات سمجھا کرو اور اب جا کے سو جاؤ۔ مما جانو پلیز، ارتضیٰ نے آپ کے بار التجائی انداز میں کہا۔ چپ کر کے جاؤ اور سو جاؤ، اس نے غصے سے کہا۔ مما جانو، ارتضیٰ کی بات مڈ میں کاٹی۔ ارتضیٰ، بحث نہیں، اس نے تنبیہ کی۔ وہ اس کی طرف دیکھتا رہ گیا اور آگے بڑھ کر گلے لگ گیا۔ اس نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور زور سے خود میں دبوچا۔ اب جا کے سو جاؤ، خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے مما جانو، گڈ نائٹ، کہتے ہوئے وہ روم سے چلا گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں پہ اپنا سر گرایا۔ سوری میری جان، بٹ میں آپ کو خود سے دور نہیں کر سکتی۔ میں کیا کروں، میرے جینے کی وجہ تم ہو ارتضیٰ، میں تیرے لیے زندہ ہوں۔ لیکن پھر ایک فیصلے پہ پہنچی اور مطمئن ہو گئی۔ گرلز اب نکلو بھی۔ ارمان نے مایا اور مینا کو آواز دی۔ ارے آ رہے ہیں، 2 منٹ۔ مایا نے ایک تنقیدی نگاہ خود پہ ڈالی اور کہا۔ اوف، اب بھی 2 منٹ؟ کب سے میں آوازیں دے رہا ہوں تم دونوں کے یہ 2 منٹ ختم ہونے کو ہی نہیں ہو رہے۔ ارمان نے ہاتھ پہ بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ آئے بس، مینا نے آتے ہوئے کہا۔ اور وہ سڑی ہوئی بھنڈی اب کب آئے گی؟ ارمان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی آ گئی، اس سے پہلے مینا کچھ کہتی مایا نے آتے ہوئے کہا اور فرنٹ ڈور کھول کے بیٹھ گئی جبکہ مینا پیچھے بیٹھ گئی۔ ارمان نے ایک نظر اس کے حسین سراپے پہ ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ آج روما اور فرحان اینڈ ارسل اور ربیل کا ولیمہ تھا۔ ولیمے کا فنکشن پی سی میں تھا۔ شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا، سب پہنچ چکے تھے، بس یہ تینوں ذرا لیٹ ہو گئے تھے۔ ارمان نے ان کو ڈراپ کیا اور گاڑی پارکنگ ایریا کی طرف بڑھا دی۔ مینا اور مایا نے قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ ڈارک گرین فراک میں مایا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کافی لوگوں کی نظریں اس پر پڑی اور اس کو ذرا مایا کی نظر کنر نعمان پہ پڑی اور اس کی طرف بڑھ گئی جو اذلان شاہ اور حارث شاہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ السلام علیکم کرنل صاحب۔ مایا نے پاس جا کے سلام کیا۔ نعمان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام میری جان۔ نعمان نے اسے خود سے لگایا۔ آج تو میری جان بالکل
بار بھی ڈول لگ رہی ہے؟ نعمان نے اس کے ماتھے پہ بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں تو آپ بھی بہت ڈیشنگ لگ رہے ہیں، مایا نے ان کے کندھے پہ سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ نعمان نے اس کے گرد بازو لپیٹا اور کہکا لگایا۔ اندر آتے ارمان کی نظر کرنل نعمان پر پڑی جو مایا کو ساتھ لگائے بات بات پہ ہنس رہے تھے۔ ہمیں لیکچر دیتے ہیں اور خود کی ہنسی اور اب کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اب اس ہٹلر کی کیا ہوا دیوداس؟ مہران نے اس کے پاس آ کے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ہٹلر پہ نظر پڑی۔ سو مہران نے کہکا لگا کے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، چلو کوئی تو ہے جس سے ارمان علی شاہ ڈرتا ہے؟ میں کوئی نہیں ڈرتا، بس سینئر ہے میرے، اس لیے۔ ارمان یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھے جبکہ مہران نے بھی اس کی پیروی کی۔ السلام علیکم سر، ارمان نے قریب آتے سلام۔ وعلیکم السلام کیپٹن، کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سر، ارمان نے سر جھکا کے کہا جبکہ مایا نے اس کی اتنی فرمانبرداری پہ کہکا لگایا۔ مان نے اسے گھوری سے نوازا۔ ولیمہ بہت شاندار تھا، خوب ہلا گلا کیا گیا۔ کل کی نسبت روما آج نکھر رہی تھی۔ وہ خوش تھی یا خوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، جو بھی تھا وہ آج مایا سے اتنی نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مایا سے اس لیے نفرت کرتی تھی کہ اس کے آنے سے سب اس کو ہی توجہ دے رہے تھے، بس یہی بات اسے زہر لگتی تھی۔ اوپر سے مان بھی روما کی بجائے مایا اور مینا کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھا، جبکہ شعور کی آگہی سے وہ مان کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی اور تب مایا اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ تقریب کا اختتام ہوا تو سب نے واپسی پکڑی۔ واپسی پہ بھی مینا، مایا اور اس بار مہران بھی ساتھ تھا، اس لیے مایا کو پیچھے بٹھایا۔ مان نے گاڑی سٹارٹ کی اور بیک ویو مرر مایا پہ لگا دیا۔ مہران نے گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی کیسٹ پلیئر آن کیا، جہاں عاطف کی آواز میں گانا سٹارٹ ہو گیا۔ ہر جگہ میرے ساتھ ہو تم، میرے ساتھ ہی رہو، ایسا کوئی نہیں اتنا حسین جس کی ہر ادا بھائے مجھے۔ مہران نے چونک کے مینا کی طرف دیکھا جو بیج کلر کے غرارے میں اس ٹائم بھی حسین لگ رہی تھی۔ نہیں کوئی نہیں، ہاں مگر ہو تم، دل سے مان لو، کہو آج بول دو، کہو کہو دل سے مان لو، کہو کہ بھی دو، کہہ بھی دو۔ مان نے بیک ویو مرر سے مایا کو کنکھیوں سے دیکھا جس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں اور واپس سامنے دیکھنے لگا۔ ہر گھڑی میرے ساتھ ہو تم، میرے ساتھ ہی رہو تم، سنو یہ میری زباں کہہ رہی ہے۔ مایا نے نیند سے بوجھل پلکیں اٹھائیں اور مان کو دیکھا اور دل سے دعا کی، جبکہ قسمت نے مسکرا دیا۔ جو بھی ہے دل میں تیرے لیے ہے، یہ پیار یا پھر خمار۔ مینا نے کسی کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کی اور باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے دل کو جان لو، کہو آج بول دو، کہو دل سے مان لو۔ اتنے میں گھر پہنچ گئے۔ مان نے پورچ میں گاڑی کھڑی کی۔ مینا اور مایا اتر کے اندر چلی گئیں۔ پیچھے سے مان اور مہران بھی آ گئے۔ ارتضیٰ کیا ہوا، اتنے سیٹ کیوں ہو؟ الویرا نے اس کے ساتھ والے چیئر پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بس ویسے ہی، ارتضیٰ نے مختصر سا جواب دیا۔ بتاؤ سب ٹھیک تو ہے نا؟ الویرا نے اس کی طرف منہ کر کے پوچھا۔ ارتضیٰ نے کو کھینچا۔ مما جانو نہیں مانی الویرا، مجھے وہاں پڑھنا ہے، بٹ میں مما جانو کو تنگ کر کے بات نہیں منوا سکتا۔ ارتضیٰ نے سر سیٹ بیک سے لٹکا کر کہا۔ چلو سیڈ نہ ہو، اس ایسے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ الویرا نے کہا۔ میں سیڈ نہیں الویرا، بس دکھ ہو رہا ہے کہ میں آرمی نہیں جا پاؤں گا۔ سڑے ہوئے منہ نہ بناؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارتضیٰ نے دل میں دعا کی کہ اللہ کرے اس کی مما جانو مان جائیں، جبکہ الویرا کی طرف دیکھ کے مسکرا دیا۔ کبھی یوں بھی تو ہو، دریا کا ساحل ہو، پورے چاند کی رات ہو اور تم آؤ۔ وہ کافی دیر یہاں بیٹھی رہی۔ جب بھی وہ اداس ہوتی یا اس کی یاد حد سے سوا ہوتی تو وہ یہیں آتی۔ اسے یہ ویرانی بہت پسند تھی۔ شملہ پہاڑی کے وسط میں بنی یہ خوبصورت سی مصنوعی جھیل اور ارد گرد یہ خاموشی اس کو اپنی سحر میں گرفتار کر لیتے تھے۔ آج وہ آفس سے جلدی نکل کر یہاں آ کر بیٹھی تھی۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ جھیل کے صاف پانی میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ برسوں پہلے کے منظر میں گم ہو گئی تھی۔ سڑی ہوئی کوجی، تو یہاں بیٹھی ہے، سب وہاں تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، اس نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بس میرا دل یہاں کھینچتا چلا آتا ہے، اس نے دور درختوں میں بیٹھی دو چڑیوں پر نظر ٹکاتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، یہاں یہ ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس نے اسے نظروں کے اثار میں لیتے ہوئے کہا۔
بس یہاں یہ جھیل اور اس کے ارد گرد یہ قدرتی مناظر جو اس کے بنانے والے کے صفات بیان کرتی نظر آ رہی ہیں۔ بے شک ہم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلائیں گے۔ اس نے دھیرے سے اس کے کندھے پہ سر ٹکاتے ہوئے کہا، رائٹ، میرا بھی دل کرتا ہے بس ہمیشہ یہاں رہو۔ اس نے اس کے گرد اپنا بازو لپیٹ کر کہا، وہ دیکھو آج ان چڑیوں کو کتنی اچھی لگ رہی ہیں نا۔ اس نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا، میں بھی ان کی طرح ہمیشہ تمہارے ساتھ تمہارا سایہ بن کے رہوں گا۔ اور اس کے ماتھے پہ مہر محبت ثبت کیا۔ اس نے جھک کر ارد گرد دیکھا مگر وہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا سر جھٹکا اور اسے پکارا، کاش آپ میرے پاس ہوتے، میں بہت تھک گئی ہوں، میں اپنے بیٹے اپنے ارتضیٰ کو نہیں دور کر سکتی ہوش سے، میں کیا کروں، میں نے تو کبھی اسے ڈانٹا تک نہیں، اس کی ہر بات پوری کی، لیکن اس بار ارتضیٰ نے ایسی خواہش کی ہے کہ میں چاہ کر بھی پوری نہیں کر سکتی۔ اس نے اٹھ کے درخت کے ساتھ ٹیک لگائی اور خلاؤں میں گھورنے لگی کہ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا کوئی پریشانی ہے؟ وہ بوڑھی عورت جو اپنے پوتے کو اس طرف ڈھونڈنے آئی تھی، اس کو یوں بکھرا بکھرا دیکھ کے اس کے پاس آئی۔ اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور آنکھیں مون لیں۔ جب کچھ کھو جائے تو کیا ان کو واپس پایا جا سکتا ہے؟ اس نے دھیرے سے اپنے دل کی بات کہہ دی، بالکل پایا جا سکتا ہے، اگر خشوع و حضور سے مانگو گی تو۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور بینچ پہ بٹھا دیا۔ بہت مانگا لیکن نہیں آیا وہ۔ اس نے بیگ سے ٹیک لگا کے کہا، بیٹا مایوسی گناہ ہے، وہ رب کریم ہمیں ہماری پسندیدہ چیز لے کر ہی آزماتا ہے۔ میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں اماں، مگر اب اور ہمت نہیں، میں اپنے بیٹے کو خود سے ایک پل بھی دور نہیں کر سکتی۔ اللہ کی محبت سے بڑھ کے کچھ نہیں، اور اللہ اپنے بندوں سے 70 مہر سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسا ہم اپنی محبت میں شراکت تسلیم نہیں کر سکتے، ویسے ہی ہمارا رب بھی اپنی محبت میں شراکت پسند نہیں کرتا۔ اگر اللہ اور اس کے محبوب بندے کی مڈ کوئی تیسرا آتا ہے تو اللہ اس کو اس لیے ہم سے چھینتا ہے کہ وہ ہمیں اس کی محبت سے غافل نہ کر دے۔ اپنی قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو گی تو اس کا صلہ تمہیں ضرور دے گا۔ وہ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ وہ چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی جو سیدھے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ دادی ایک کیوٹ سے بچے نے ان کی طرف آتے ہوئے کہا۔ اس نے جھک کے اس بچے کو چوما۔ جی بچے، اس عورت نے نرم سے لہجے میں جواب دیا۔ اب چلیں گے؟ اس نے اٹھتے ہوئے اسے پیار کیا۔ بیٹا اپنے رب کو پا لینا اس سے پہلے کہ وہ تمہیں اور آزمائے۔ وہ اور اپنے پوتے کا ہاتھ تھام کر چل دی جبکہ وہ اس کی باتوں کے سحر میں مبتلا تھی۔ نہیں، ارتضیٰ کی محبت میں اپنے رب کو نہیں بھول سکتی، میں اپنی قیمتی چیز اس کی راہ میں ہنسی خوشی قربان کروں گی۔ وہ ہلکی پھلکی اٹھی اور اپنا فیصلہ کیا۔ وہ یہ بات کیسے بھول گئی تھی کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیسے بھول گئی تھی؟ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ حضرت طلحہ نے اس حیات کے بعد اپنے باغات میں سے بہترین باغ اس کی راہ میں قربان کر دی تھی؟ اس نے اپنی قیمتی چیز کو قربان کرنا تھا جس نے اسے دیا تھا، اور اب وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ کل ارمان کو واپس جا کے جوائن کرنا تھا۔ کرنل نعمان نے اسے کل ہر حال میں آنے کا کہا تھا۔ آج ارسل نے انہیں ایبٹ گارڈن میں ڈنر پہ انوائٹ کیا تھا جو ایبٹ آباد کے خوبصورت لوکیشن میں واقع تھا۔ ارسل اور ابیل شاہ ہاؤس آ گئے تھے جہاں سے سب نے اکٹھے نکلنا تھا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ لگائے منا کے ہاتھ کی بنی چائے اور پکوڑوں سے انصاف کر رہے تھے۔ اتنے میں عاشق کی نظر سامنے سے آتی مایا پہ پڑی جس نے سفید شلوار قمیض پہ سبز دوپٹہ لیا تھا۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، وہ گنگنانے لگا جبکہ پاس بیٹھے ارسل نے اسے لتاڑا، اے گدھے، کون سا چینل سٹارٹ کیا ہے تو نے؟ اس سے پہلے عاشق کچھ کہتا مہران نے بلند آواز سے کہا، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عصائے رب کریم پرچم۔ اور بیک وقت سب کی نظریں مایا پہ پڑی اور لاؤنج میں کہکے گونجے جبکہ مایا ان کو ہنستے دیکھ کے تپ گئی۔ اس سے پہلے کہ مایا کچھ کہتی مان نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے سب کو چلنے کا کہا اور اٹھ کے کھڑا ہوا۔ مایا پھولے ہوئے منہ کے ساتھ پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ سب ہنستے مسکراتے ایبٹ گارڈن پہنچے۔ ارسل نے سیکنڈ فلور پہ ٹیبل بک کیے تھے۔ سب وہاں آ کے بیٹھ گئے۔
ویٹر نے سب کی پسند کی ڈشز سرو کی۔ سڑی ہوئی بھنڈی ابھی تک کیوں منہ پر لٹکایا ہوا ہے؟ ماں نے اپنے دائیں طرف بیٹھی مایا کو دیکھ کر کہا، جو چپ چاپ اپنی پلیٹ پہ جھکی تھی۔ مایا نے جسٹ دیکھنے پہ اکتفا کیا۔ کھانا کھاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد سب تھوڑے گھومے پھرے اور واپسی کی راہ لی۔ مایا گاڑی سے اتر کے لان میں بنے جھولے پہ بیٹھ گئی۔ ماں نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور اتر کے اس کی طرف آیا، اس کے ساتھ جھولے پہ بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میری سڑی ہوئی بھنڈی، کیا ہوا ہے جو آج بالکل خاموش ہو؟ تم کل چلے جاؤ گے؟ بس اس لیے۔ مایا نے بنا اس کی طرف دیکھے کہا، اوہ تو میری کھوجی میرے جانے کی وجہ سے سیڈ ہے؟ اگر کہو تو نہیں چاہتا؟ جی نہیں، چپ کر کے جانا۔ مایا نے گھور کے کہا، ہاں 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 میری سڑی ہوئی بھنڈی، جا رہا ہوں۔ اب گھورو تو نہیں اور جلدی سے کیوٹ سی اسمائل کرو۔ مایا دھیرے سے مسکراتی اور فلک پہ چمکتا ہوا چاند بھی۔ مایا اور ماں نے تھوڑی دیر بعد اسے پکارا، جو اس کے کندھے پہ سر ٹکائے آسمان پہ چاند دیکھ رہی تھی۔ یوں اس نے آنکھیں موندتے ہوئے کہا، ماں نے آہستہ سے جسٹن ٹمبرلیک کا مائی لو گنگنانا شروع کیا۔ مایا بہت انماک سے سن رہی تھی۔ مان اپنے دل کی گہرائیوں سے گنگنا رہا تھا۔ ماں نے ختم کر کے اس کی طرف دیکھا جو اس کے کندھے سے لگی تھی اور دھیرے سے کہا، اب اٹھو اور سو جاؤ، مجھے بھی صبح جلدی اٹھ نکلنا ہے۔ مایا نے اس کے کندھے سے سر اٹھایا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اپنا خیال رکھنا، یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی، جبکہ مان اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔